السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. عید مبارک آپ سب کو. اور بات اصل میں یہ ہے کہ عید کی خوشیاں منانے کا ایک انداز رہ گیا ہے میرے پاس کہ یہ کالا کوٹ اور یہ ٹائی میں نے تھوڑا سا دو رنگ کی پہن لی آج کے لگے کہ عید کی کوئی خصوصی نشریات ہو رہی ہیں. اس سے زیادہ خصوصی کرنے کی مجھ میں سکت نہیں، کیونکہ پچھلا ہفتہ جس طرح ہم نے گزارا اس کے بعد تو تھوڑی سی شرم آتی ہے اپنے آپ کو عید مبارک کہتے ہوئے. نہ جانے ہم نے اپنے کتنے بھائیوں کو بہنوں کو مار دیا بلا وجہ. اور یہ جو ہم مار پیٹ کرتے رہتے ہیں یہ شاید وقتی طور پہ چند گھنٹوں میں گزر جاتی ہو، لیکن اس کے جو لانگ ٹرم کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. پھر ہم کبھی پڑوسیوں سے باتیں سنتے ہیں، کبھی ان کو سناتے ہیں، کبھی گھر میں باتیں سناتے ہیں. یہ سب کرتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد تو دنیا میں امن، سکون، خوشحالی، اچھی اچھی باتیں کرنا ہے، نہ کہ ان معاملات میں پڑنا. لیکن شاید قسمت، دنیا اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان معاملات میں الجھے رہیں. ہم کو سمجھنا ہے کہ جو دشمن ہیں ہمارے وہ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، ہمیں الجھائے رکھتے ہیں. ہمیں اٹھ کے خوشیوں کی طرف دیکھنا ہے. عید ایک ایسا ریمائنڈر ہوتا ہے جس پہ ہم اٹھ کے یہ خوشی کی باتیں کر سکیں. گھر میں تو کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی گھر سے باہر نکل کے بھی خوشیاں بانٹنی چاہیے. ایک میری ایسی ہی کانورسیشن لاہور میں ہوئی جو کہ عید کے وقت تو نہیں ہوئی، کچھ عرصہ پہلے ہوئی، لیکن اس سے آپ کو بھی دکھا کے خود بھی ایک بات اور دیکھ کے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ خوشیاں بانٹنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے. یہ بات ہے چلڈرنس ہاسپٹل لاہور کی. آئیے دیکھتے ہیں. چلڈرنس ہاسپٹل لاہور آنکولوجی یعنی کہ کینسر وارڈ. یہاں لمس کے بچے بہت سارے ہیں، کام کر رہے ہیں، والنٹیئرز ہیں، انٹرنشپ کرتے ہیں. میں پہلی دفعہ کسی ایسی جگہ آیا ہوں زندگی میں اور صرف دور سے بیٹھ کے دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے. اللہ کرے بہتر تبدیلی ہو. لیکن وہ لوگ جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کی زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہوگا وہ میں فی الوقت تو نہیں سمجھ سکتا. تو ان سے پوچھتے ہیں. یہ ایک بچی سامنے بیٹھی ہوئی ہے. السلام علیکم. مائک آپ پکڑیے، آپ مجھ سے بہت دور ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ شائزہ. ایٹ لمس. جی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم لوگ آرٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے. وی بین کمنگ ہیئر فار دا پاسٹ ایئر. لیکن پہلے ہم لوگ صرف ٹوائز لاتے تھے ان کے لیے. پھر پچھلے بار کے بعد سے ہم لوگ ان کے لیے آرٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تاکہ دے کین ڈو سم تھنگ یوزفل ایز ویل. تو ابھی یہ ان لوگوں کے چیزیں ساری مٹکے وغیرہ دکھاؤ. یہ آپ نے بنایا یہاں پہ؟ ویری گڈ. آپ لوگوں نے بنایا؟ ویری گڈ. تو یہ بیسکلی یو آر گیونگ دیم این ایکٹیویٹی جو آپ کے جانے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے؟ یا آپ لوگ جب آتے ہو ہفتے کے ہفتے تو کرواتے ہیں؟ ہاں کرواتے. وائی وڈ یو ڈو دس؟ کینسر پیشنٹس کا ایکچولی سب سے بڑا جو انسینٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اف یو میک دم ہیپی دے کین لیو لانگر اینڈ دیٹ ایکچولی اے پروون فیکٹ. تو اگر اف یو میک دم ہیپی دے کین لیو لانگر. تو اٹس جسٹ لائک این انسینٹو فار دیم ٹو بی ہیپی اینڈ دیٹس آل وی ٹرائنگ ٹو ڈو. If they are happy, they live longer. ان کی ٹریٹمنٹ زیادہ کام کرتی ہے. Okay. God, I feel embarrassed because I have never bothered to think about that. Okay. God. تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ہفتے کے دن آپ نے 2-2.5 گھنٹے لگائے یہاں پہ اور 20 بچوں سے انٹریکٹ کیا تو ہر ایک بچے کی زندگی آپ نے چلو 1 گھنٹہ اگر بڑھا دی تو آپ کی اس 2 گھنٹے سے یو ایڈیڈ 40 hours of life. Not a bad deal, is it? If you look at it that way, it's not a bad deal, is it? Okay. God, I'm a bit, all right, overwhelmed. جس روانی سے ہم دکھ بانٹتے پھیلاتے پھرتے ہیں، یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر چھوٹی سی محنت سے ہم کسی کی زندگی میں گھنٹہ بڑھا سکتے ہیں تو تھوڑی سی بدتمیزی سے کسی کا گھنٹہ کم بھی کر سکتے ہیں. تو جس ماحول کو ہم نے اپنے ارد گرد بنا رکھا ہے
اس ماحول سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں جانوں کو ہم زندگیاں چھوٹی کیے جا رہے ہیں. اگر میرے ایک فیل سے 1 لاکھ لوگوں کی زندگی 1 گھنٹہ کم ہو گئی تو 1,00,000 گھنٹے کا میں ذمہ دار ہو گیا. جو ذرا سی بدتمیزی، بددیانتی، بد تہذیبی میں کر کے گزر سکتا ہوں، حالانکہ میں ایک شخص ہوں، میں کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں بہت سو کی زندگیاں برباد کر سکتا ہوں اپنے ایسے کاموں سے جو بظاہر جن کی خاص اہمیت نہیں ہوتی. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں بھلائی کرنے کی، خوشیاں پھیلانے کی، اچھی باتیں پھیلانے کی. ایسے ہی 3 لوگ جن کو میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے بڑی عمر گزاری ہے ہم سب کو خوشیاں دینے میں، ہمیں اچھی چیزیں دیکھنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. شکیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اینجلین یو ویری کائنڈ. بیروز بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ سے بات شروع کروں گا شکیل صاحب. ہم کیونکہ حالانکہ کہنا چاہیے آپ، لیکن ہم سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. کیا جو ہماری فطرت میں یا جو ہمارے مزاج میں اب تھوڑی سی بد احتیاطی آ گئی ہے، تھوڑی بے پرواہی سی آ گئی ہے؟ آپ نے بڑی عیدیں دیکھی، آپ بڑی دنیا دیکھی ہے. ہم ہمیشہ تو ایسے نہ تھے، اب ہم کیوں ایسے ہو چلے؟ سب سے پہلے فیصل، آپ کے پروگرام کی وجہ سے عید کا دن ہے تو سب کو پہلے میں عید کی مبارکباد دے دیتا ہوں. پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پروگرام کی جو ایک خاصہ ہے کہ آپ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم وہ باتیں کریں یا ہم چھوٹی چھوٹی مصنوعی باتیں کریں کیونکہ آج عید کا دن ہے؟ مسئلہ یہ ہے خوشیاں بانٹیں لوگوں میں جھوٹی، یا یہ کہ ہم حقیقت پسندانہ ہو کے جس حوالے سے آپ نے ایک پروگرام ابھی دکھایا کہ ہم عید جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں خوشی کے، اور خوشی کبھی مکمل نہیں ہوتی تا وقت کہ آپ اس کو اجتماعی طور پر سب مل کے نہ پاتے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اگر آپ اکیلے خوش ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. خوشی اسی وقت ہوگی جب پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے، پھر محلے سے شروع کریں گے، پھر شہر کریں گے، پھر اپنا ملک کریں گے، پھر علاقہ کریں گے. تو بیسک مقصد جو ہے، ابھی آپ نے کہا کہ پہلے ہم میں یہ بات نہیں تھی اور اب کیوں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو قدریں یا ویلیوز ہیں ہم نے ان کو سب پس پش ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد ہم فروئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے. عید جس کا بیسک مقصد، یعنی آج بقرعید جو ہے، اس کی جو روح ہے، جو اس کی پیچھے جو بیسک اسپرٹ ہے، ہم نے اس کو تو بالکل نظر انداز کر دیا. اور جو سطحی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر اب ہم سارا میڈیا بھی اس میں شامل ہے، ڈیو اپالوجی. اب پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں جانوروں کا باقاعدہ ریمپ پہ چلنا دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس قسم کی نمائش سے جو بات سامنے آئی کہ صاحب جانور جتنا مہنگا ہے تو اس سے کیا ہوا، نود و نمائش فروغ پا رہی. بالکل جو اسپرٹ ہے کہ یہ کس لیے کیا جاتا تھا اس کو کہیں نہیں کوئی ڈسکس کرتا، نہ کوئی بات کرتا، نہ کوئی فالو کرتا ہے.